اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 22 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب مجانی الادب کے نئے سبق کے ساتھ میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمامی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر عبارت خوانی کریں اور ترجمہ اور اس کے مطالب پر غور کر کے اس کو سماعت کریں، پھر اس کے بعد تکرار کریں، مباحثہ کریں اور سبق کا اعادہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اسباق کو یاد کرنے میں تساہلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان اسباق کی پھر ایک جانچ اور ان کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے۔ اس لیے جانچ اور ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کے بارے میں تعلیمی معیار کا انتخاب بھی ہونا ہے، آپ کے نمبرات بھی دی جانے ہیں اور آپ کی حیثیت بھی متعین ہونی ہے۔ اس لیے بغور سماعت کریں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ذلت الدنیا، دنیا کی ذلت بھی لے سکتے ہیں مراد۔ ذلت الدنیا، دنیا کی ذلت و رسوائی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ذلت بھی لے سکتے ہیں جس کے معنی لغزش بھی آتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو دنیا برائے دنیا نہیں جینا ہے، یہ ایک سچائی ہے، بلکہ دنیا میں ہمیں رہ کر دنیا برائے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ساری چیزیں دنیا کی روا نہیں ہے، بلکہ وہی دنیا ہمارے لیے بہتر ہے جو دنیا ہمارے آخرت میں کام آئے، وہی ہمارے لیے استعمال کے قابل ہے، وہی پہننے، اوڑھنے، کھانے، پینے، رہنے سہنے اور بود و باش تمام چیزوں کے لیے کافی ہے۔ ہم ناجائز، غلط، غیر مباح اور حرام چیزوں کی طرف جھانک بھی نہیں سکتے، نظر بھی نہیں کر سکتے، یہ جائے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ اس لیے ہم یہاں مصنف نے دنیا کی رسوائی کے بارے میں ایک واقعے کی شکل میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کتنی رسوائی کا باعث ہے، لیکن یہاں جو مصنف دنیا کی مذمت فرما رہے ہیں وہ مذمت اس دنیا کی نہیں ہے جو دنیا برائے آخرت ہے، بلکہ یہاں مذمت کر رہے ہیں اس دنیا کی جو انسان دنیا کو اپناتا ہے اور وہ دنیا برائے دنیا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھو کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ نے انسان کے لیے عنایت کی ہے اور پیدا فرمایا ہے، لیکن ان چیزوں کے استعمال کا جائز طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو ہم اگر جائز اور مباح طریقے سے دنیا کی تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا دنیا ہے، برائے آخرت ہے، اور اگر ناجائز طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تو یہ دنیا برائے دنیا ہوا کرتی ہے، جو ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذلت الدنیا، دنیا کی رسوائی اور اس کی لغزش یہ ہے، قال بعضهم ان ابلیس، بعض اہل عرب فرماتے ہیں کہ ابلیس وہ ذات ہے کہ یعرض الدنیا کل یوم، جو پیش کرتا ہے ابلیس دنیا کو کل یوم، روزانہ، علی الناس، لوگوں کے پاس،
یعنی ابلیس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پرفریب ہوتا ہے، شہزادہ فریب ہوتا ہے اور انسان کو دھوکہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ انسانوں پر ہمیشہ اچھی چیز کو بری بنا کر اور بری چیزوں کو اچھی بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کھرے کے بدلے کھوٹا دیا ہے یا کھوٹے کے بدلے کھرا دیا ہے۔ انسان جب گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے احساس گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں پر ابلیس دنیا کو پیش کرتا ہے۔ فیقول، تو وہ یہ کہتا ہے، من یشتری شیئا، ہے کوئی جو خریدے ایسی چیز کہ یضرہ، کہ اسے نقصان پہنچائے، ولا ینفعہ، اور اسے نفع نہ پہنچائے، اسے فائدہ نہ پہنچائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے، نقصان دینے والی چیز ہو، نفع دینے والی چیز نہ ہو۔ وَيَهُمَّهُ وَلَا يَسُرُّهُ، اور اسے غم میں ڈال دے وہ چیز اور اسے خوشی میں نہ ڈالے، یعنی ایسی چیز کوئی خریدنے والا ہے جو غمناک کر دے، ہے نا، مسرت آگی نہ کر سکے۔ تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، دنیا دار لوگ کہتے ہیں فیقول اصحابها، تو اس کے ساتھ تمام ساتھی براتی کہتے ہیں وعشاقها، اور تمام اس کے عاشقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نحنو، ہم خریدنے والے ہیں آپ سے۔ تو اب جب وہ راضی برضا ہو کر کہتا ہے ہم خریدنے والے ہیں، فیقول، تب وہ ابلیس کہتا ہے، سنو، انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، اس کی قیمت نہ تو چاندی ہے ولا دنانیر، نہ ہی اس کی قیمت سونا ہے۔ اس کی قیمت نہ درہم ہے نہ دینار ہے، نہ چاندی کا سکہ ہے نہ سونے کا سکہ ہے، بلکہ اس کی قیمت کیا ہے، انما ہوا نصیبکم من الجنہ، بے شک اس کی قیمت تو بس تمہارا وہ حصہ ہے جو جنت کا ہے، یعنی جو اللہ تمہیں جنت دینے والا ہے، اس کا حصہ وہی ہے، جنت کا ہے، کہ جنت کے بدلے تم کو اس کو خریدنا ہے۔ تو اب آپ بتائیے، کوئی انسان بھلا اس طرح سے شیطان کی خوبصورت باتوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ وہ اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ وہ بے حسی کا شکار ہوتا ہے اور دنیا دار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہارا حصہ ہے جنت کا، فَإِنِّي اشْتَرَيْتُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، کیونکہ میں نے جنت کو خریدا ہے 4 چیزوں کے بدلے۔ اور وہ چار کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے بلعنت اللہ، اللہ کی لعنت سے میں نے خریدی ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وغضبہ، اور اس کے غضب سے میں نے خریدی ہے۔ وسخطہ، اور اس کے عذاب سے میں نے خریدی ہے۔ وسخطہ، اس کی ناراضگی سے خریدی ہے۔ وعذابہ، اور اس کے عذاب سے میں نے خریدی ہے۔ عذاب، ناراضگی، غضب اور لعنت، ان 4 چیزوں کے بدلے میں نے وہ جنت خریدی ہے۔ اللہ نے مجھے لعنت دی، عذاب دیا، وہ ناراض ہوا اور عذاب دیا، تب مجھے یہ جنت ملی ہے۔ آپ ذرا سوچئے۔ وَبِعْتُ الْجَنَّةَ بِهَا، اور میں نے جنت کو اس کے بدلے بیچ دیا ہے، تم سے بیچ رہا ہوں۔ فَيَقُولُونَ، تو اب اس کے تمام ساتھی براتی سب کے سب بیک زبان کہتے ہیں، رضینا بذالک، ہم سب راضی ہیں، اس جنت کے بدلے میں سب کچھ لینے کو تیار ہوں۔ فیقول ارید ان اربح علیکم، تب مارے خوشی کے وہ ابلیس اور بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان اربح علیکم، میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہیں اور ان میں نفع پہنچاؤں، یعنی بظاہر انہیں نفع لگتا ہے کہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ہے نا، عذاب الہی اور جہنم میں جلنا وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں ہیں۔
جب اتنا کہتا ہے ابلیس فیقولون نعم، تو سارے براتی ساتھی کہتے ہیں نعم، ہاں. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے ساتھ بیچ دیتا ہے. فیبیعہم ایاہ، فیبیعہم ایاہ، وہ ابلیس اس جنت کو اس کے بدلے اس کو بیچ دیتا ہے. تو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنانا یہ ابلیس کا کام ہے. اس نے جھوٹی جنت کو بیچا اپنے ساتھی براتیوں کے ساتھ. جب وہ بیچ لیتا ہے تو مارے خوشی کے کیا کہتا ہے؟ ثم یقول، پھر کہتا ہے بئست التجارہ، کیا ہی بری تجارت تھی جو میں نے ابھی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میں نے جھوٹی جنت، وہمی جنت کو ان کے ہاتھ سے بیچا ہے. تو میرے عزیزو، علماء کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان و ابلیس کے پھیرے میں آ جائے. علماء قطعی طور پر علم آشنا ہیں، شریعت آشنا ہیں. آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ علم دین کے راہی اور مسافر ہیں، اس لیے قطعی طور پر شیطانوں کے ان فریبوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اور یاد رکھیں کہ جب کبھی نفس امارہ آپ کے اندر آپ کو کرے دے تو نفس امارہ کو مارنے کے لیے اپنے نفس لوامہ کو زندہ کریں، تاکہ شیطان کی شیطنت کے سارے حربے ناکام ہو جائیں. کہتا ہے کہ بعض شاعر نے کہا ما اہل الحیات لنا باہلی، یہ زندگی کے گھر نہیں ہے لنا ہمارے لیے بے اہل گھر. یہ دنیا داری کا جو گھر ہے یہ ہمارے لیے اصلی گھر نہیں ہے. بلا دار الفناء لنا بداری، اور نہ ہی فنا کا گھر ہمارے لیے گھر ہے. وما اموالنا الا عواری، اور نہیں ہے ہمارے مال و اسباب، ہماری دولتیں مگر ایک ادھار. کہ سیاخذھا المعیر، کہ جس کو ان قریب لے لے گا ادھار دینے والا، من المعار، اس آدمی سے جس نے ادھار لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ساری چیزیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ دنیا کی ساری چیزیں ادھار کے مانند ہیں، اور یہ ہم مالک حقیقی نہیں ہیں، عارضی ملکیت ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ورنہ ان تمام چیزوں کا مالک حقیقی پروردگار ہے. اور یہ ہماری زندگی، ہماری سانس، ہماری رونقیں، یہ چہل پہل، دنیا کی نعمتیں، یہ سب کی سب ہمارے لیے بطور ادھار ہیں. کہ آج ہمارے پاس دولت ہے یہ بھی ادھار ہے، زندگی ہے یہ بھی ادھار ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں رب تعالیٰ کے پاس دوبارہ چلی جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو ہم دنیا میں تعمیر کریں گے، بہتر کردار پیش کریں گے، ہم سیرت محمدی پر چلیں گے، ہم تقوی اور ایمان اور عمل صالح پر عمل کریں گے. یہی ہمارا یہ بنیادی کامیابی کا ذریعہ ہوگا. میرے خیال سے آج کا سبق یہیں تک رہے گا. انشاءاللہ کل پھر 23 تاریخ کو آپ کی مجانب الادب کا دوسرا سبق ہم لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے آپ اس کا اعادہ کریں، تکرار کریں، مباحثہ کریں، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی نوٹ کریں. وما علینا الا البلاغ. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں. آج 23 جون 2020 کے سبق میں آپ کی کتاب مجانی الادب کا نیا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں. آپ سبھی بچے اپنی کتابیں لے کر سماعت کریں، اور سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر تکرار بھی کریں، مباحثہ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس کا ترجمہ بھی نوٹ کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی کام آ سکے. آپ کے امتحانات میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں کبھی بھی
داشتہ بکار آیت کے تحت یہ آپ کے کام آئے گا۔ کاپی پر لکھنے کی بھی عادت ڈالیے، الفاظ مشکلہ کا حل لکھیے اور پیراگراف کے نمبر کے ساتھ ان کے ترجمے بھی کیجیے۔ یہ بہت ہی کارگر چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں لا اسعد اللہ ایامن عززت بہا، اللہ تعالی نیک بخت نہ بنائے ایسے زمانے کو جن زمانوں سے مجھے زمانے میں، ان دنوں نے مجھے زمانے میں عزت دی۔ لا اسعد اللہ ایامن عززت بہا دہرن، دہر کے معنی زمانے آتے ہیں، ایام کے معنی دن آتے ہیں، اور سعادت اسعدہ یسعدو اسعاد نیک بخت کرنا، سعادت مند کرنا۔ تو کہتے ہیں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا ان دنوں کو کبھی بھی نیک بخت نہ بنانا میرے لیے جن دنوں نے مجھے زمانے میں عزت دی۔ اب یہ عجیب بات ہے، آپ کو لگ رہی ہوگی کہ آدمی کو عزت مل رہی ہے مگر کہہ رہا ہے کہ صاحب اس دن کو نیک بخت نہ بنایا جائے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ بھئی جب ہمیں عزت ملی ان دنوں میں زمانے کے اندر، تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ان دنوں کو اللہ سعادت مند بنائے، نیک بخت بنائے، مبارک بنائے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن فرما رہے ہیں لا اسعد اللہ بہتر نہ بنائے ان دنوں کو جن دنوں نے مجھے عزت دی دہرن، زمانے میں۔ آخر ایسا کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس کا جواب آنے والے مصرے میں ہے نا، دیکھیے کہتے ہیں زمانے میں عزت تو دی لیکن وفی طیے ذاکل عز ازلالو، درا حالے کے اس عزت کے پسے پردہ یا اس عزت کے لپیٹ میں میرے لیے بہت ساری رسوائی اور ہماری بہت ساری خساست و ذلت تھی۔ یعنی کہ اس زمانے میں عزت تو دیا بلا کر، مگر عزت کے پیچھے ہماری ذلت مقصود تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو باعزت نہ کرے، مبارک نہ کرے۔ یعنی یہ بات ایسے ہی ہو گئی، وہ کہنا چاہتا ہے شاعر کہ کوئی پان کھلائے یا جوتا مار دے، پان کھلا کر جوتا مار دے یا مرغ مسلم کھلا کر جوتا مار دے، ہے نا، تو یہ ذلت کا باعث ہے۔ تو ایسے زمانے کی عزت، زمانے کی ایسی عزت سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا بچنا دنیا میں، زہد و ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، حضرت ابراہیم ابن ادہم کا جو بہت بڑے صوفی تھے، دنیا سے کب شروع کیا بچ جانا، دنیا سے کنارہ کشی کب اختیار کی؟ کہتے ہیں حدث ابراہیم ابن بشار، حضرت ابراہیم ابن بشار نے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ قال صحبت ابراہیم ابن ادہم ابن منصور ابن اسحاق البلخی بالشام۔ بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر احساس انسان کے اندر جاگتا ہے اور اسی احساس کی بنیاد پر وہ راہ راست پا لیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم جیسے کچھ لوگ ہیں بے حس ہیں، ان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے تو ہزاروں گناہ ہوتے رہتے ہیں، برائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے ادہم بن منصور ابن اسحاق بلخی کی صحبت میں نے اختیار کی۔ کہاں؟ بالشام، شام، ملک شام کے اندر، شام کے اندر میں نے صحبت اختیار کی۔ فقلت لہو، تو میں نے ان سے عرض کیا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، حضرت ابراہیم ابن ادہم کی کنیت ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کی کنیت ہے۔ ابراہیم ابن بشار نے کہا کہ مجھے بتائیے، خبرنی عن بدء امرک، آپ مجھے بتائیے اپنے معاملات کے آغاز کے بارے میں۔ معاملات کا آغاز کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی معرفت الہیت، روحانیت، کرامت، شرافت، عزت، عبادت، تقوی و طہارت، یہ ساری چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟
اس کے بارے میں مجھے بتائیے، دنیا داری سے آپ کیسے بھاگے، دینداری کی طرف، تقوی کی طرف، اللہ کی طرف، معرفت کی طرف کیسے آپ کا رجوع ہوا؟ کیف کانا، یہ کیسے ہو گیا؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، کان ابی من ملوک خراسان، میرے والد صاحب خراسان کے بادشاہوں میں سے تھے، وکنت شابن، اور میں ان دنوں نوجوان تھا۔ حضرت ابراہیم ادھم فرماتے ہیں تو کیا کیا، فرقبت یومن، تو میں سوار ہو کر ایک دن گیا، کہاں گیا، علی دابہ، چوپائے پر سوار ہو کر کے، اب چاہے جو بھی ہو چار پائے کے جانور، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، کچھ بھی ہو، میں چوپائے پر سوار ہو کر گیا، ومعی کلب، درا حالے کہ میرے ساتھ ایک کتا بھی تھا، فخرجت الی الصید، خرجت الی الصید، تو میں نکلا شکار کے لیے، یعنی میں سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا، اور شکار کے نکلی فاثرت ثعلبا، تو میں نے ایک لومڑی کا پیچھا کیا، فبینما انا فی طلبہ، تو اسی درمیان کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اذ ہاتف بی ہاتف، ہاتف یاتف کو مناتے ہیں غیب سے آواز دینا، یعنی ایسی آواز جو آواز تو مل رہی ہو لیکن آواز دینے والا نظر نہ آئے، تو میں اسی درمیان کہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا شکار کو، اچانک غیب سے آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، اور کیا آواز دی، اے ابراہیم بن ادھم الہٰذا خلقت، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اب دیکھیے یہ مقام آ گیا، یہ غیب سے آواز آئی، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء اور الہام ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں دیا جا رہا ہے، غیب سے آواز آئی، الہٰذا خلقت ام بہذا امرت، اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے یا اسی لیے تم کو حکم دیا گیا ہے؟ نہ تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ شکار بازی کرو اور کسی کی جان لو۔ کہتے ففزعت، ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، ووقفت، اور میں کھڑا ہو گیا، جب یہ آواز آئی تو میرے اندر گھبراہٹ آئی اور میں کھڑا ہو گیا، ثم عدت، پھر میں نے دوڑ لگائی، فرکست ثانیہ، اور دوبارہ ایڑ لگائی میں نے، ایڑ سمجھتے ہیں لگانا آپ، ایڑ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے گھوڑے کو یا گدھے کو پیر سے یوں ہلا کر ایڑ لگانا، ففعل مثل ذلک، تو پھر ایسا ہی ہوا، اب بہانہ تھا، انہیں راہ حق ملنا تھا، پھر ایسے ہی ہوا، ففعل مثل ذلک، غیب سے آواز آئی، کیا اسی لیے پیدا کیے گئے یا اسی کا حکم دیا گیا؟ کہتے ففعل مثل ذلک ثلاث مرات، 3 بار ایسا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا 3 بار ہوا، ففکرت بنفسی لا واللہ، تو میں نے دل میں سوچا نہیں، خدا کی قسم، نہیں ایسا نہیں، میں نہ اس کے ما لہذا خلقت، نہ میں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ولا بہذا امرت، اور نہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نزل، ثم نزل، تو فرماتے میں اتر گیا سواری سے، اور جیسے اترا تو صادفت راعین لابی، تو میں نے اپنے ابا حضور کے چرواہے سے میں ٹکرا گیا، یعنی میرے ابا حضور کا جو چرواہا تھا، جو خادم تھا، وہ سامنے آ گیا، فاخذت منہ جبۃ من صوف، میں نے ان سے اونی جبہ لے لیا، ولبستھا، میں نے اس اونی جبے کو پہن لیا، وآتیتہ الفرس، میں نے گھوڑا اسے دے دیا، جاؤ، اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، ما کانا معی، میرے پاس اب کچھ بھی نہ تھا، ثم دخلت البادیہ، اب میں جنگل میں چلا گیا۔ یہ ایک ادنا سا واقعہ ہے، جس نے
ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا، جس نے انقلاب برپا کر دیا تھا حضرت ابراہیم ابن ادہم کے راہ کو صاف کرنے کے لیے، ان کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہوا یہ کہ اب وہ دنیا داری سے بالکل بے نیاز ہو کر، بے فکر ہو کر راہ حق میں لگ گئے، تصوف و معرفت کی تمام منزلیں طے کرنے لگے۔ اب وہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگنے کا وہ دور ان کا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف بھاگنے کا دور شروع ہو جاتا ہے تو نحن اقرب من حبل الورید، تو رب تعالیٰ ایسے بندوں کو کہتا ہے، اے بندو تم میری طرف آ رہے ہو، میں تو تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور جب بندہ اس طرح آتا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رب اس کا ہو جاتا ہے، اب وہ بندہ رب کا ہو جاتا ہے۔ اب گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی ایسے بندے جب خدا سے قریب ہو جاتے ہیں تو قرب کا یہ فیضان ملتا ہے کہ وہ بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اب جو کچھ بولتا ہے وہ تو زبان تو واقعی اسی کی ہوتی ہے، مگر جانتے ہیں گفتہ اللہ بود، مگر اس کا کہنا دراصل اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہے ان بندوں کا جو اپنے احساس کو جگا کر آخرت کا راستہ اپناتے ہیں، زندگی ان کی مالا مال ہوتی ہے اور آخرت ان کی آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو احساس کی زندگی عطا فرمائے اور ہر بندہ احساس کی ہدایت میں اپنے تمام اعمال کو انجام دے۔ بے حس لوگ انتہائی گندے، انتہائی پھوہڑ، انتہائی بیکار، ناکارے دین و دنیا، نہ بکارے ای نہ بکارے آں، کہیں کا نہیں، انتہائی ظالم، وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ بے حصوں کو اگر پخانہ بھی دے دیجیے تو کھا لے جائے گا، وہ نالیوں میں زندگی گزار لے تو بھی گزار لے گا، وہ ناودان کے کیڑے سے کم نہیں ہے۔ احساس ہی زندگی ہے، احساس ہی دراصل شعور ہے، احساس ہی دراصل اس کی حیات ہے، یہی معیار ہے، یہی اسٹینڈرڈ آف لائف ہے۔ زندگی کا سب سے اہم معیار احساس ہے، یہ جب تک زندہ ہے ہم سے گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آج کے آپ کے مجانی الادب کا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ 24 عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج آپ لوگوں کی جماعت کی کتاب مجانی الادب کے نئے سبق کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ کتاب دیکھیں، عبارتیں پڑھیں اور غور سے ترجمہ اور مطالب کو سنیں، پھر اس کے بعد تکرار کریں، مباحثہ کریں، الفاظ مشکلہ کا حل لکھیں، پھر اگر ممکن ہو تو ان کا ترجمہ بھی نوٹ کریں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی تک آپ نے مجانی الادب کا جو گزرا ہوا سبق پڑھا تھا وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کی دنیا میں رہ کر دنیا بیزاری اور دنیا برائے دنیا سے نفرت کرنے کا واقعہ سنا آپ نے۔ اسی دنیا اور آخرت سے متعلق ایک حکیم کا قول مصنف شروع کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال لقمان
الحکیم لقمان حکیم نے ارشاد فرمایا کہ من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جو انسان آخرت کے بدلے دنیا کو خریدتا ہے یا دنیا کو لیتا ہے، تو سمجھ لو کہ یخسرہما جمیعا، تو وہ انسان پوری طرح خسارے اور نقصان میں ہوتا ہے. یعنی دین اور دنیا دونوں میں خسارہ میں رہتا ہے، کیونکہ دین سے ہی ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ہیں، تمام سہولتیں ہیں، اور تمام تر خدمات جو دنیا کی ہمیں حاصل ہیں، وہ ساری خدمات دین کی ہی مرہون منت ہے. تو جو آدمی دین کو بیچ دے گا، ظاہر ہے کہ وہ نہ دنیا کا ہوگا نہ دین کا ہوگا، کہیں کا نہ رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ دیا ہے. اور دین ہی سے سب کچھ ہے، دین ہی ہمارے تمام معاملات کا ضامن ہے، تمام معاملات کا اصلی وجہ ہے. اور یہی دین ہے جو ہمیں ساری سہولتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مباح کی ہوئی، نبی کی مباح کی ہوئی چیزیں ہمارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے سب کے لیے دیتا ہے. اگر دین ہی نہ رہا تو ہمارے لیے دنیا کی کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ ظاہر ہے سب کچھ بیکار ہے. اس لیے کہا یخسرہما جمیعا، یہ سب میں خسارے میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سب میں خسارے. اسی طرح ایک قول فرماتے ہیں قیل ان مثال الدنیا کا مسافر طریق اولہ المہد و آخرہ اللحد و فیما بینہما منازل. کہا گیا کہ دنیا کی مثال اس مسافر، اس راستے کے مسافر کی طرح ہے. دنیا کی مثال اس راستے کے مسافر کی طرح ہے کہ جس کا آغاز اولہ، جس کا آغاز گہوارہ مادر سے ہوتا ہے، وآخر اللحد، اور اس کا آخری قرار اور اس کی آخری منزل جو ہوتی ہے قبر ہوتی ہے. ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک کی منزل ہوتی ہے. وفیما بینہما، اور ان دونوں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کی کچھ منزلیں ہیں ان دونوں کے درمیان. منازل معدودہ، متعدد، مختلف منزلیں ہیں، مختلف ٹھہراؤ ہیں، مختلف پڑاؤ ہیں. وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنْزِلَةٍ وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنْزِلَةٍ، اور اس درمیان جو ہے ہر سال کی عمر، ہر عمر کا ہر سال انسان کے لیے ایک منزل اور گھر کی طرح ہوتا ہے. وَكُلُّ شَهْرٍ كَفَرْسَخٍ، اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی طرح ہوتا ہے، یعنی 3 میل کی طرح ہوتا ہے. ہر سال ایک منزل کی طرح، ہر مہینہ 3 میل کی طرح، فرسخ کی طرح. وَكُلُّ يَوْمٍ كَمِيلٍ، اور عمر کا ہر دن جو ہوتا ہے 1 میل کی طرح ہوتا ہے. اب آپ قریب تر ہوتے جا رہے ہیں زندگی کے خاتمے سے. وَكُلُّ نَفْسٍ كَخَطْوَةٍ، اور انسان کی ہر سانس جو ہوتی ہے ایک نقش قدم یا ایک قدم کی طرح ہوتی ہے، اور قریب ہو گئے آپ موت سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وَهُوَ يَسِيرُ دَائِمًا دَائِمًا، یہ قدم آگے آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ سال بڑھتا ہی رہتا ہے، آگے گزرتا ہی رہتا ہے، یہ ہر مہینہ گزر کے ختم ہوتا ہی رہتا ہے، ہر دن آتا ہے اور جاتا ہے. سال آیا گیا، مہینے آئے گئے،
ہر دن آیا گیا اور ہر سانس آئی گئی، یہاں تک کہ یہ رکنا نہیں ہے، اس کو چلتے رہنا۔ اب آپ محسوس کیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی کتنی عجیب و غریب ہے کہ ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے کہ لمحہ بلمحہ ہمیں موت سے قریب لے جا رہی ہے۔ کہتے جب دائماً چلتی رہتی ہے فَيَبْقِي لِوَاحِدٍ مِّن طَرِيقِهِ فَرْسَخ، یہاں تک کہ باقی رہ جاتا ہے ان میں سے ایک آدمی کے لیے اس کے راستے کا 3 میل، والآخر اور دوسرے آدمی کے لیے اقل او اکثر، اس سے یا تو کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی کہ کوئی 3 میل قریب ہے یا کوئی 1 میل قریب ہے یا 2 میل قریب ہے یا 4 میل قریب ہے، مگر ہر آدمی قریب ہوتا ہے موت سے اور اس کے خاتمے سے۔ تو اب بتائیے آپ کے اور ہماری زبان پر کوئی نغمہ گنگنائے گا یا آخرت کا خوف طاری ہوگا کہ ہماری زندگی کس طرح تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے خاتمے کی طرف اور ہماری موت کی طرف لے کر چل جا رہی ہے۔ یہ احساس والی زندگی ہے، یہ احساس کرو تب تو بڑی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف نے کہا ابو عبد الرحمن الخلیل الدنیا امد الآخرہ والآخرۃ ابد، دنیا جو ہے ایک ایسی مدت دراز ہے اور آخرت اس کی انتہا ہے، یعنی آخرت ہی ہماری مقصود و مراد ہے، آخرت ہی ہماری لیے ہماری زندگی کا ماحصل ہے، آخرت ہی ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد ہے جسے ہمیں پانا ہے دنیا میں رہ کر۔ دنیا کی تمام پیچ و خم، حرکت و نقل اور اس کی تمام نشیب و فراز کے تمام لمحوں سے گزر کر ہمیں حاصل جو کرنا ہے وہ آخرت کا توشہ حاصل کرنا ہے۔ توشہ آخرت ہی ہمیں لینا ہے دنیا سے۔ وقال ایضا الدنیا ازداد متجاورہ، اور یہ بھی کہا مصنف نے فرمایا کہ یہ بھی کہا کہ دنیا آپس میں رہنے والی ضد ہیں، کہیں کالا ہے، کہیں گورا ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں سچ ہے، کہیں حق ہے، کہیں باطل ہے نا۔ ازداد المتجاورہ، پڑوس میں رہنے والی ایک دوسرے کی مخالف ضد ہیں، وہ اشباہ متباینہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو کر بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والی چیزیں ہیں، یعنی ایک جیسا رہ کر بھی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو ایک جیسا نہیں پائیں گے، اگر مشابہت ہے بھی تو کچھ نہ کچھ تو اس میں جدائی رہتی ہے جو مابہل فرق پیدا کرتی ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں، وَأَقَارِبٌ مُتَبَاعِدَةٌ، دور رہنے والی قریبی نزدیکیاں، یعنی دور رہ کر بھی آپ کو نزدیک لگے، ایسی چیزیں دنیا کے اندر ہے۔ وَأَبَاعِدٌ مُتَقَارِبَةٌ، اور دور رہنے والی نزدیکیاں ہیں، یعنی دور رہ کر بھی نزدیک لگیں، نزدیک رہ کر بھی دور لگیں، ایسی چیزیں۔ دنیا اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت اس سے دور ہے، حالانکہ دنیا سے بہت قریب ہے پھر بھی اس سے دور ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ جس دن دنیا کی اصلی شکل سامنے آ گئی تو 100 سال کی بڈھی جھری دار، بڑے بڑے دانت اور پیلی پیلی آنکھیں اور خبیث کے ناخن جیسے اس کے چہرے سامنے آ جائیں گے، اس دن انسان اس سے توبہ کرے گا۔ یہ حال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ بعض شاعر نے کہا انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کے لیے کوئی قیام اور ثبوت نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے۔ انما الدنیا کبیت، بے شک دنیا ایک گھر کی طرح ہے کہ اس گھر کی طرح ہے کہ نسجتہ العنکبوت، جس کو مکڑی نے بن دیا ہو، یعنی اس جال کی طرح ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکڑی کی جال کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک ہوا کا ہلکا جھونکا لگے، یہاں تک کہ نسیم سحری کا بھی جھونکا لگ جائے تو تار تار ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے۔
تو بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے، اور جو فنا ہونے والی ہے اس سے دل کیا لگانا ہے؟ بقا کی چیز آخرت ہے، وہی ہمارے لیے دل لگانے کی چیز ہے۔ لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے قیام نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ انما الدنیا کبیت، بے شک دنیا اس گھر کی طرح ہے کہ جسے مکڑی نے بنا ہو۔ کل ما فیہا لعمری ان قلیل سیفوت، ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر ہے میری عمر کی قسم تھوڑی سی ہے، حقیر ہے، ناچیز ہے، بیکار ہے، ان قریب وہ فوت ہو جائے گی، آپ سے دور ہو جائے گی، کبھی یہ آپ کے پاس نہ رہے گی۔ دنیا کی جتنی بھی پونجی مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، یہ ہرجائی ہے، کبھی آپ کے پاس رہے گی نہیں، کبھی آپ کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس رہے گی۔ تو اس ہرجائی سے محبت کیا کرنا جس کا ہر صبح ایک نیا شوہر ہو۔ اس لیے ہرگز آپ اس دنیا پہ بھروسہ نہ کریں، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے میری عمر کی قسم تھوڑی ہے، ان قریب فوت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا أَيُّهَا الْعَاقِلُ قُوتُ، قوت کہتے ہیں تھوڑی روزی کو، اور آپ کے لیے کافی ہو جائے گی اتنی ہی تھوڑی سی روزی جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ اے عقل مند، ایھا العاقل، اے عقل مندو، اے ہوشیار لوگو، سمجھ لو کہ جو بھی اللہ تمہیں اپنے حق کے طور پر فیصلہ کر دے تمہارے حصے میں روزی کے لیے، وہی تمہارے لیے اصل ہے اور وہی تمہارے لیے روزی ہے، اسی کو اپناؤ اور اسی پر قناعت اگر کر لو تو کیا کہنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے کر کے پیٹ بھر لیں، تن ڈھک لیں، سردی گرمی سے بچ جائیں، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، دعائیں کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، تقوی حاصل کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیے آخرت کا توشہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ملے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، کل 25 تاریخ کو، پھر 25 یا 26 تاریخ کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، اور